الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تعالی والفجر ولیال عشر۔ قابل صد تکریم سامعین اکرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فجر کی قسم کھائی اور فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ کون سی راتیں ہیں؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت لاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها هي لیالی العشر الاول من ذی الحجہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، وہ پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ میرے بھائیو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا فضیلت ہوتی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل کی فضیلت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی دنوں کا ہے تو وہ صرف اور صرف عشرہ ذی الحجہ کا ہے۔ مزید اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں جو بھلائی کی جاتی ہے، جو نیکی کی جاتی ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر کے لحاظ سے عظیم کوئی اور نیکی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ فضائل سنائے کہ سب سے محبوب ترین عمل، سب سے افضل عمل اور سب سے پاکیزہ اور اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا عمل انہی دنوں میں ہوتا ہے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ افضل، محبوب اور پاکیزہ اور اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ میدان میں اترے اور دونوں میں سے کسی چیز کو واپس نہ لائے، یعنی اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے اور وہ شہید ہو جائے۔ اور یاد رکھیں ان ایام کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دن یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور انہی دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کی بہت فضیلت اور بہت اہمیت آئی ہے، وہ عرفے کا دن ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر بھائیوں، ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین دن، سب سے محبوب ترین عمل کسی ایام کے ہے تو وہ اسی عشرہ ذی الحجہ کے ہے۔ اور ان روایتوں میں ہم کو عمل کرنے پر ابھارا گیا ہے، لہٰذا ہم کو بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان دنوں میں نیکیاں کرنی چاہیے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں میں بھرپور عبادت کرنے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔